علماء ذلیل کرام، مشائخ سادات، حاضرین سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الدین والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنی الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ایک عظیم اللہ کے ولی کی عرس کی تقریب میں حاضر، اور وہ بھی منبر پر شہ سواران علم و فقہ بھی ہیں، خصوصیت کے ساتھ اسیر مفتی اعظم ہند الحاج حضرت سعید نوری صاحب قبلہ دام اللہ اقبال، اور جالنہ کے متحرک و فعال، سنیت کی رونق اور سنیت کی آن بان شان سید جمیل رضوی صاحب، سبحان اللہ، دیگر علماء اہل سنت مولانا عباس صاحب اس منبر پر جلوہ بار ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ ان حضرات کا پہلی مرتبہ اتنے بڑے اجلاس میں میرے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اسٹیج ہو رہا ہے، ورنہ یہ حضرات بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ، بلکہ مجھے ان کے ساتھ اس بڑے جلسے میں بیٹھنے کا اتفاق۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، مراٹھواڑہ کی پبلک بالکل دیوانی ہوتی ہے۔ میں بات اسی سے شروع کرتا ہوں۔ جالنہ میں پہنچتے ہی آپ کے علاقے سے ہی کسی کا میسج بھی آیا کہ حضرت 22 جنوری ہے، تھوڑا سنبھل کر کے بات کریں۔ میرے عزیزوں، توجہ، بات کو سن لیں۔ بات تو سن لو، گفتگو سنیں۔ 22 جنوری ہے، سنبھل کر کے بات کریں۔ میں نے ان سے کہا میاں شیر سوار کے دربار میں آ کر گیدڑ کی باتیں کی۔ جالنہ والوں کو ڈری سہمی ہوئی بات تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے احاطے میں 750 سال سے اللہ کا شیر آرام کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یا رسول اللہ، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں۔ آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے۔ مولانا عباس صاحب مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھر کھڑے ہیں، ابھی تک چل رہا ہے ان کا، اور یہ جلسہ کیا ایسی ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہر دن کا معاملہ ہے میرے لیے، روزانہ میں دیکھتا ہوں۔ مولانا عباس صاحب کے جواب میں ایک بات سناتا ہوں۔ کوئی ایک دیوانہ اور پاگل جو ہے قطب مینار پہ چڑھ گیا، ساری پولیس آ گئی، سارا ڈپارٹمنٹ آ گیا اس کو اتارنے کے لیے کہ اتر جائے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ دوسرا ایک پاگل آیا اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کہنے لگا میں ہلا کے گرا دوں گا، اتر جا۔ تو اس کو سمجھ میں آ گئی، اتر گیا۔
تو کہنا یہ ہے یہ دیوانے اگر سمجھتے ہیں تو اس دیوانے کی سمجھیں گے. ادھر بھی دیوانہ ہے ادھر بھی دیوانہ ہے. لوگوں کی فوج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, حضور کے دیوانوں کو نہیں کنٹرول کیا جا سکتا. دنیا خوف زدہ ہے کہ تمہارے جذبات دوبارہ بیدار ہونے نہ پائیں. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, انگریزوں کا یہ نعرہ تھا اس ہندوستان میں, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ انگریز کہتے تھے یہ بھوکے پیاسے رہتے لیکن موت سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف خاصہ قوم مسلم کا ہے. جانتے ہو ہمارا ایک لقب تھا, صرف مسلمان نام نہیں ہے ہمارا, صرف مومن نام نہیں ہے, دنیا ہمارا ایک نام اور جانتی تھی. دنیا کی زبان میں ہم کو کفن بردوش کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کندھے پہ کفن لے کے چلتا. ابھی مولانا سید جمیل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, گاڑی سے آتے ہوئے لوگ گاڑی میں نہ آ جائیں نیچے, اور ڈرائیور صاحب سے کہہ رہے تھے آپ چلاؤ, ابھی قانون پاس ہوا نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے, لیکن یہاں جو دیوانے سر ہتھیلی پر لے کر ہی آئے ہیں, مجھے بتاؤ بچنے کون آیا ہے؟ یہاں تو دیوانے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سروں کا نذرانہ لے کے آئے ہیں. سب کو پتا ہے ہمارے جلسوں میں شرکت کرنے والے وہ دل تھام کر کے آتے ہیں. بڑے دنوں کے بعد الحاج سعید نوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. وجہ یہ ہے ان کے بڑے معاملات ہیں, سنیت کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا چہرہ ہے, لیکن اس کے باوجود یا اگر یہاں ساتھ بیٹھے ہیں تو صرف اس ہمت دلانے کے لیے, یا حوصلہ دلانے کے لیے کہ معاملات سیاسیات وہ سب چلتے رہیں گے. بار بار ایک ہی جملہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بس اتنا کام کرتے رہو کہ کوئی جوان ٹھنڈا ہونے نہ پائے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام عطا کیا ہے جس میں ایک شوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا ہے. زندگی کا ہر نظام ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی آئی ہے جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں اتر جاتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے. جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یہ حجۃ الوداع حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری حج میں نازل ہونے والی آیت. رب فرماتا ہے تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا, اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دین اسلام دے کر راضی ہوا. دنیا کے کسی بھی مذہب کے لیے یہ انعام نہیں ملا ہے. کوئی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دین کمپلیٹ ہے. کوئی نہ کوئی شوشہ خالی ہوگا. اس روئے زمین پر صرف دین اسلام ہے جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہر مسئلے کا حل اسلام کے پاس موجود ہے. پوری دنیا کو جوڈیشری دینے والا, پارلیمنٹ کا نظام دینے والا, لا بنانے والا اسلام ہے. دنیا 18ویں صدی تک یورپ میں روڈ بنانے کے طریقے نہیں معلوم تھے. لوگ جانوروں کے ساتھ سویا کرتے تھے. ان کے ہاں گھر بنانے, لے آؤٹ بنانے, ٹاؤن شپ کا نظام تک نہیں تھا. جانتے ہو اسلام کی ترقیاں اس وقت تھی جب ابھی یورپ جنگلوں میں سو رہا تھا. اسلام نے پوری دنیا کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے. آج مجھے صرف اور صرف دقت اس بات کی ہوتی ہے ہمارا بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ تمہیں اخلاق سکھائے گا. اگر دنیا کے سب سے بلند اخلاق کہیں ہے آمینہ کے لال کے پاس ہو. ہمیں کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں
تم اس روئے زمین پر کیا بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت بن کر کے آئے ہو۔ تمہارا چلنا پھرنا دوسروں پر چھاپ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے امریکہ گئے، تم یہاں سے یو کے گئے، یورپ گئے اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر کے لے کر آئے اور چڈی پہن کر کے گھومنے لگے۔ نہیں، تمہاری یہ چیز نہیں ہے۔ تم اگر کفرستان میں بھی جاؤ تو میرے نبی پاک کی سنتوں کی چھاپ چھوڑ کر کے آؤ۔ تم اپنے اخلاق و کردار کے بادشاہ ہو، تمہیں کسی اور کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ بس بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ آج ہم کو سب ٹارگٹ پر اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری دیواریں گری ہوئی۔ جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے لوگ ادھر سے ادھر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے۔ اگر تمہاری دیواریں اخلاق کی مضبوط ہوتی، قسم خدا کی بھونکنا تو دور کی بات ہے، انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم اس دیار ہند میں ایک بات یاد رکھو، کسی سے بھیک مانگ کر کے زمین پر نہیں رہتے۔ یہ خواجہ کی دھرتی اور قیامت تک چمکتی رہے گی۔ اور ڈرانے اور ڈرانے کا اور اس طرح سے خوف اور دہشت پھیلانے کا ماحول یہ نیا نہیں ہے۔ اسلام 1400 سال سے دیکھتا رہا، ہر زمانے میں کوئی یزید آتا ضرور ہے، ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، لیکن ایک نعرہ ہر زمانے میں لگتا رہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ حضرات کو ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ کا جو تشخص ہے، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، ہواؤں میں بہنا نہیں چاہیے، طوفانوں اور آندھیوں میں سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج بہت سارے ہماری جماعت میں موجود غدار اور منافق دھوتیوں میں جا کر چھپنے لگ گئے اور ان کی بولی بولنے لگ گئے کہ اب ان کا راج ہے، ان کی حکومت ہے، تو یہاں بات کریں گے، ان کا فضلہ چاٹنے کو ملے گا۔ لیکن جو ایمان والا ہے میرے عزیزوں، وہ دھوتیوں کی چھاؤں میں نہیں، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی لبیک یا رسول اللہ ہی کہے گا۔ اس لیے کہ رسول پاک کا جو ہوگا، حضور پاک کا جو وفادار ہوگا، آج تو تم صرف اتنا ڈراتے ہو، حکومت ہماری، تخت و تاج ہمارا، فوج ہماری، سارا ہمارا، اور تمہیں جو بولنا ہوگا ہماری بولی بولنا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، جو رسول اللہ کا ہوگا، مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، وہ اگر پتھر بھی ہوگا ابو جہل کی مٹھی میں بھی کلمہ پڑے گا۔ یہ حکومت کیا کم ہے، 746واں عرس اس مرد قلندر کا ہم منا رہے ہیں۔ آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھا، اتنی پرانی پشتوں کو نکال کر لاؤ، لیکن آج بھی وہ ولی کامل ہمارے دلوں میں زندہ نظر آتا ہے۔ آج اجمیر محلہ سے کل ہی عرس کی تقریبات ختم ہوئی ہے نا، 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اجمیر کے راجہ کی کرسی ہلتی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ کرسی اوٹوں سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا سیلیکشن ہے، میرے پاس سے آتا ہے جو صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ لہذا آپ کو صرف اتنا ہے، موسموں کے بگڑ جانے سے تم نہ بگڑو، ہواؤں کے الٹا ہونے سے تم نہ الٹے ہو جاؤ۔ بس بات صرف اتنی ہے، تمہیں اپنی تشخص اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جینا ہے۔ آج ایک حدیث میں تمہیں سناؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے اسلام پر چلنے کو لے کر، توجہ، تم مسلمان ہو، تم اسلام پر اگر چل رہے ہو، لوگ تم کو ایسا تانا ماریں گے جیسے کسی زانی کو تانا مارتے۔ وہ وقت آئے گا لوگ دکھا کر کے کہیں گے، یہ دیکھو مسلمان، یہ دیکھو نماز پڑھنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا، اسلام پر چلنے والے پر لوگ انگلیاں اٹھا کر بولیں گے، ایسا لگے گا کہ اس دور میں اسلام پر چلنا
کوئی عیب کی بات ہے، لیکن وہی امتحان کی گھڑی ہوگی، وہی امتحان کا وقت ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں جو اسلام پر چل کر کے انتقال کرے گا وہ روئے زمین کا سب سے افضل شہید کہلائے۔ ہزار تانوں کو برداشت کر کے، ابھی تو تم کو کوئی تانے نہیں ملے جبھی تم اپنی داڑیاں چھلا کر کے گٹر میں ڈالنے لگ گئے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگ بالیاں پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں، مرد ہو کر، اور تمہیں آمینہ کے لال کے ان اخلاق پر چلنے میں کس بات کی حیا ہے؟ کوئی ڈر کس بات کا؟ دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، ہم تاجدار مدینہ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، مجھے ایک بات یاد ہے، دلی الحاج سعید نوری صاحب نے بھیجا تھا ہم کو، جب وہ معاملات چل رہے تھے NRC کے، ایک وفد کو آپ نے روانہ کیا تھا، اس میں میں بھی تھا۔ جب جا رہے تھے اس میدان میں تو ایک بات آئی، علماء ہمارے ساتھ تھے، میں بڑا امامہ پہنا ہوا تھا۔ ایک صاحب آئے، کہا کہ حضرت بیچ بیچ میں پولیس کی بڑی پکڑ دھکڑ ہے، NIA لگا دے رہے، بڑے بڑے قلم لگا دے رہے، اور یہ لباس اتنا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہیں لے کر کے نہ چلے جائے۔ تو دوسروں کو انہوں نے بدلنے پر مجبور کیا۔ مجھے بات آئی، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ نے کہہ دیا تو اب میرے لیے واجب ہو گیا، اب پہن کر کے ہی جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر اتار کر ہتھکڑیاں ڈال کر جیل میں لے جائیں تو اس بات کا فخر رہے گا کہ تاج رسول اللہ کا سر پر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر۔ میرے عزیزوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، چاہے جیل جانا ہو کہ قبرستان جانا ہو، شناخت اتنی رہے کہ میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے لائق رہے، حضور پاک کی سنتیں تمہارے ساتھ رہیں۔ اتنا انقلاب آ جائے تو بس کافی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہوگی، میں ناگپور گیا، وہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا 100 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے، دو مولانا بڑے مشہور تھے ہندوستان میں، یہ آزادی کے موقع سے پہلے کی بات ہے، ان دونوں نے ایک بات کہی تھی اس وقت کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں۔ لوگ گھیر لیے ناگپور اسٹیشن پر، پوچھنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، سارے مسلمان صرف اتنا کریں کہ ٹوپی اور داڑھی رکھ لیں، سبحان اللہ، کچھ نہ کرو۔ کہا کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم لاکھوں کروڑوں میں ہو، دکھتے کہیں نہیں، اور دیکھو عید کے دن نکلتے ہو، میرے مصطفیٰ کے جلوس کے دن نکلتے ہو، لوگوں کے سینے دھک دھک کرنے لگ جاتے، تمہارے باہر چہرے دیکھ کر، تمہارے سروں پر سجی ٹوپیاں، تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزوں یہ 5 گرام کی ٹوپی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ رسول اللہ کے یعنی ان خلفاء کے اور بزرگان دین کی نشانیاں ہیں جو غیروں کے دلوں پر رعب طاری کرتی ہیں، رعب طاری کرتی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں اس کا اثر کتنا ہے۔ ایک آٹو ڈرائیور صاحب وہ آ کر کہنے لگے ممبئی میں حالات بڑے سخت ہیں، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے، اب تو حالات ایسے خراب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ منڈا لو، لیکن یہ لکھ کر کے دے دو منڈانے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے، 100 سال زندہ رہو گے۔ انہوں نے کہا یہ گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں۔ میں نے کہا نادان جب مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ حضور کی سنتوں پر کیوں نہیں مرتے؟ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، جب تم حضور پاک کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتے جاؤ گے تمہارے دلوں پر غیروں کا رعب ڈالا جائے گا۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَا يَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، رعب ڈال دے گا دشمنوں کا۔ اور جب تک حضور سے پوچھا گیا یہ کب آئے گا وہن، یہ دلوں میں دوسروں کا خوف کب آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، یہ مسلمانوں کے اندر جب آ جائے سمجھ لو دشمنوں کا رعب اللہ تمہارے دل پر ڈال دے گا، تم ڈرے ذہن گھومتے رہو گے، کبھی ٹوپیاں چھپاؤ کبھی داڑیاں چھپاؤ۔ آج دیکھو پارٹیاں بدل کر کے بھی وہ امان میں نہیں ہے۔
یہ ظالم جو تعصب کا کیڑا پالتے اپنے دل میں، قرآن کہتا ہے کہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے وہ لکھنؤ کا رافضی کتا جو اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے 6 مہینے چھانٹتا رہا، اس کے بعد لات مار کر بھگا دیا گیا۔ کہاں ہے؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایک بات یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آستانہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اور جو حضور پاک کا ہو کر رہا، ہم نے دیکھا عزت اس کی ہے، بے شک حق ہے، نام اس کا ہے، بے شک۔ آج اس منبر پر مجھے جو عزت ملی ہے وہ کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر ہونا کیا چاہیے؟ توجہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، بس بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام رکھا ہے۔ یہ صبح قیامت تک چلنے والا دین ہے میاں، 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت جتنی گہری ہوگی اتنے پاورفل بنتے جاؤ، اتنی طاقت تمہارے پاس ہوگی۔ میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے، نوجوان کے دل کو میں اتنا بھر دوں میرے نبی کی محبت سے کہ میں سوئے تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے اس نسبت کی طاقت کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس نسبت کی طاقت کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملفوظات شریف میں فرمایا، یہ راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی حضور کے پیدل جو سوار ہوتے ان میں ان کا نام تھا حضرت سلمہ بن اکوع۔ یہ اکیلے صحابی، توجہ چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں رات کا وقت ہے، کارا کا رہنے والا ایک ظالم دشمن رسول جس کا نام عبد الرحمن القاری تھا، یہ 400 لوگوں کو لے کر مدینے میں حملہ کر دیا، باغیچوں میں سے کھجوریں لوٹ لیا اور کچھ باغیچوں میں آگ لگا کر بھاگنے لگا۔ لڑائی کے لیے نہیں، لوٹ مار کے لیے آیا ہوا چور تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ مدینہ طیبہ میں سوئے ہوئے تھے سب، سلمہ بن اکوع اکیلے باہر تھے۔ دیکھا انہوں نے 400 کو لے کر کے عبد الرحمن قاری کا کارا بھاگ رہا ہے، اور آپ نے آواز نہیں کیا، شور نہیں مچایا، تنہائی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، تنہا دوڑ پڑے۔ 400 لوگ آئے ہیں اور رسول اللہ کا ایک نوجوان 400 کو دوڑا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے عزیز، اور تاریخ میں اگر یہاں تک بات ہوتی کہ دوڑا دیا مدینے سے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس ایک صحابی رسول سے دوڑ کر 400 بھاگ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بات ہے، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ مدینے سے کسی کو جگہ کر لائے، صحابہ کو اٹھا کر لائے۔ انہوں نے سوچا نہیں، ان کو بھگاؤں گا اور پکڑوں گا، اور اتنا تیز بھاگتے تھے کبھی گھوڑے کی سواری انہوں نے نہیں کی۔ سبحان اللہ، اسی لیے ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا پیدل شہ سوار۔ اور جب بھاگتے رہے ان کے گھوڑے سست پڑ گئے، یہ آگے بڑھ گئے، اور گھوڑوں کے پیروں پر جب ان کی ٹھوکر لگتی گھوڑا گرتا اور اوپر بیٹھا ہوا جیسی زمین پر آتا گردن پر پیر رکھتے۔ 400 کو بھگا رہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ عبد الرحمن قاری ڈرا ہوا ہے، بھاگتا بھاگتا پہاڑوں تک چلا گیا اور کہا پلٹ کر کے، میاں تجھے کیا چاہیے، ہماری جان کو چھوڑ۔ ماشاءاللہ، حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تیرے پاس مدینے کی ایک کھجور باقی رہے گی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی سنو یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چور اعلان کرنے لگا عبد الرحمن قارا کا
اے لوگوں اس کی کھجوریں پھینک دو نہیں تو سب کی گردنیں مارے گا. سبحان اللہ. کھجوریں پھینک دو. ایک بات یاد رکھو, ظالم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے, بے شک چور بزدل ہوا کرتا ہے, ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. بے شک. جب سلمہ بن اکوا کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ان سبوں نے کھجوریں پھینک دی, سارا لوٹا ہوا مال چھوڑ دیا. آپ کے پاس ایک چادر تھی, چادر بچھا کر سب سمیٹنے لگی اور پھر آم اٹھا کر گور گور کر دیکھتے بھی تھے. اور اس کے بعد جب تک کوئی مدینے کے آس پاس پھٹکتا رہا, آپ نے صرف آنکھوں سے ہی ان کو دور کیا. سبحان اللہ. اٹھایا, پوری کھجوریں اتنی تھی کہ آپ اکیلے اٹھا نہیں پا رہے. کھینچتے ہوئے جب لے کر آنے لگی, ایک صحابی حضرت ابو قتادہ, وہ فارس رسول اللہ, رسول اللہ کے گھوڑ سواروں میں سب سے بڑے شہ سوار, بیچ میں مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا, مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا میں اکیلا دوڑا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کہا ساری کھجوریں لے آیا, ان کے کئی گرا کے بھی آیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں, اے سلمہ بن اکوا تجھے کوئی خوف نہیں؟ میری بات سنو, جس کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تمہارے دلوں میں کہاں سے خوف آ گیا؟ آج ڈر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سلمہ بن اکوا یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل سے سارا خوف نکل گیا تھا. کیوں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے بیعت کرنے کے لیے, سب ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. سلمہ بن اکوا سے کہا آؤ تم بھی بیعت کر لو. انہوں نے کہا آقا ایک بار کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کہا آؤ بیعت کر لو. انہوں نے کہا 2 بار کر چکا ہوں. میرے آقا نے کہا 3 بار کر لو تو کیا حرج ہے؟ تیسری بار ہاتھ دیا. اس کے بعد نکل کر کہتے ہیں, سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یہ ہاتھ جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے دنیا کی کسی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. میں یہی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. اس نسبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں, ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ کر دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو بے خوف بنا دے, تمہارے سینے سے خوف نکال دے گا. اعلیٰ حضرت اپنے دور میں جب یہ کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, کہتے تھے جبکہ حالات ان کے سازگار نہیں تھے. حکومت وقت انگریزوں کا زمانہ اعلیٰ حضرت کے موافق نہیں تھا. ارے وہاں ماہانہ تنخواہ پانے والے مولوی موجود تھے, انگریزوں کی بولیاں بولنے والے جبہ اور دستار والے لوگ تھے. حالات سب ان کے خلاف تھے. تب بھی ڈنکے کی چوٹ پر بریلی کی سرزمین سے حق بیانی ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا میری نسبت دنیا کے کسی امیر زادے سے نہیں, میری نسبت مدینے کے تاجدار سے. سبحان اللہ. آج آپ کو اور ایک بات یاد دلاتا ہوں, اور ایک بات. سرکار سیدنا امام علی مقام کربلا کی داستان سنتے رہتے, ہر سال سنتے ہیں نا. کیوں سنتے ہیں؟ رونے کے لیے, ماتھا پیٹنے کے لیے. سنی ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتا ہے. ہم کربلا اس لیے سناتے ہر سال کہ سننے کے بعد 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کی جوانی میں آ جائے, اس کے اندر سے خوف نکل جائے, بزدلی نکل جائے. حق بات ہر زمانے میں بولی جائے گی. مولا امام حسین کا میدان ہے, توجہ. لبیک لبیک نعرہ تکبیر, لبیک 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 یا رسول اللہ. تو بہن کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. کربلا کا میدان ہے اور آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والا کون تھا؟ یزید کی طرف سے آیا ہوا ایک سپہ سالار حر بن یزید.
1000 کا لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین کا راستہ روک کر کربلا آنے پر مجبور کرنے والا، لیکن دل میں اتنی کھوٹ نہیں تھی، وہ صرف یزید کا ایک سپاہی تھا اور حکم کی پابندی کر رہا تھا۔ توجہ، جب 10ویں محرم آنے والی تھی، ایک رات پہلے حر بن یزید جا کر کے یزیدی فوجوں کو سمجھاتا ہے، امام حسین جب صلح کے لیے تیار ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو یزیدیوں نے کہا نہیں، ہمیں صلح کرنے کو نہیں بھیجا گیا، ہمیں حسین کی گردن لینے بھیجا گیا، حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا گیا۔ تو حر بن یزید نے کہا اگر تم قتل و غارت ہی کرنا چاہتے ہو، تمہاری جنگ کے مبارک میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ سنو توجہ سے، یزید کا سپاہی 1000 لشکر لے کر کے سب سے پہلے راستہ روکنے والا امام حسین کا ایک رات پہلے آیا اور امام حسین کے خیمے میں آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا دست بستہ مولا مجھے معاف کرے، میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے یہ چاہا تھا کہ صلح ہو جائے، نہیں ہو سکی، وہ جنگ پر آمادہ ہے، آپ کا خون لینے پر آمادہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں ہو۔ امام حسین نے قبول کیا، سینے سے سینہ لگایا۔ توجہ، اور اس کے بعد گھوڑے پر سے اترا نہیں حر بن یزید، کہا اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک میں کفارہ ادا نہ کر لوں آپ کے راستہ روکنے کا۔ دوسری صبح ہوئی، جانتے ہو جب جنگ چھڑ گئی تھی کربلا کے میدان میں، یہ حر بن یزید کا اعلان تھا جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کا ایک بچہ بھی میدان میں نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا میدان میں جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور اس ایک حر بن یزید کی داستان بہت کم لوگ سناتے ہیں، تفصیل آپ کو بتا، انہوں نے صبح سے جو لڑائیاں شروع کی اور دوپہر آنے سے پہلے پہلے یہ تنہا حر بن یزید نے 120 لوگوں کو مار گرایا۔ اب یہ داستان اس لیے سنا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس کے بعد جامع شہادت نوش کر گیا، انتقال کر گیا، میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ کو دیکھا، ایک رات پہلے حسین اعظم کے خیمے میں آنے والا ایک رات کا حسینی تنہا ہو کر 120 کو مار سکتا ہے تو پیدائشی حسینی کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ جو پیدائشی حسینی ہو وہ کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ بات صرف اتنی ہے، جس کے پاس ہیرا ہے اسے خود پتا نہیں میرے پاس کیا ہے، جس کے پاس ساری دولت ہے اسے خود پتا نہیں اس کے پاس کیا ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی ویلیو کیا ہے ہمارے بتانے سے اگر نہیں سمجھتے تو میڈیا کے دجالوں کے بھوکنے سے تو سمجھ جاؤ۔ یہ دن رات جو ہم پر چیختے رہتے بھوکتے رہتے، ابھی تو سارا مسالہ ان کے پاس ہے، سارا مسالہ کچھ ٹٹوؤں کو خرید کر کے لے جائیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے بٹھائیں گے اور ٹوپی بھی بھاڑے سے دیتے، وہاں پر بیٹھنے والے کو ٹوپی بھی کرائے سے دیتے اور اس کے بعد مرغے لڑاتے رہتے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی بیکورڈ قوم ہے، اتنی بکھری ہوئی قوم، ان کے ججز خود ہی رپورٹ دیتے ہیں، سچر کمیٹی رپورٹ، سری کرشنا رپورٹ، کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے نیچے آ گئی، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ تو پھر 24 گھنٹے یہ میڈیا ہم پر ہی کیوں بھوکتے؟ کیوں ہے ہم ٹارگٹ نمبر 1؟ ارے جب چینل کھولو ٹوپی، برقع، مسجد، مینار، داڑھی، صرف اور صرف یہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ صرف بات یہ ہے تمہیں پتا نہیں تمہارے پاس کیا ہے، وہ بار بار بھونک کر بتاتے ہیں تو محمد عربی کا شعر ہے۔ سارے مدعے تو ہم پر ہی ہیں، سارے مدعے۔ الیکشن کو بھی ہاٹ کرنا ہونا تو ہمارا نام لینا پڑتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے اس ملک میں اور بھی بہت ساری قومیں جیتی ہیں، ان کے نام کی کسی ضرورت نہیں،
کسی کو ہیرو بننا ہے یہاں پر تو ہمارا نام لیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ کیڑے کاٹنے لگے تو وہ اسلام تک چلا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ ارے تمہیں نام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور رضا اکیڈمی کا یہ پیغام بہت سارے لوگ میڈیا والے بھی اور ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے اور رپورٹ کر رہے ہوں گے۔ رضا اکیڈمی کا پیغام، بھائی میری تقریر کا میں ذمہ دار ہوں، رضا اکیڈمی کا نہیں، باقی کی، لیکن یہ جو میسج دے رہا ہوں یہ رضا اکیڈمی کا ہے، باقی کی چیزوں کا میں ذمہ دار۔ رضا اکیڈمی کا میسج یہ، بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری 22 جنوری ایسا بنایا جیسے 15 اگست کا کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے، کیوں اتنا زیادہ ہلا ہے؟ میرے عزیزوں تم یہ ساری چیزیں کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ مسلمان ایک دوسرے کو میسج کریں، سفر نہ کریں، فلاں نہ کریں، بہت ساری چیزیں۔ میرے عزیزوں سفر کینسل کر کے گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں پروگرام کرتے بیٹھے ہوئے۔ رضا اکیڈمی کا میسج یہ تھا اور ہے، لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مشن ہے نا وہ زندہ ہے، مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد ہے، وہ تو رہے گا، لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ ادھر ہی دفلی بجاؤ تو کہو اتنا آسان دین نہیں ہے، تم اپنا بجاؤ اور ہر گھر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی، ہر جگہ سے آیت کریمہ کا ورد ہوگا۔ اس کا اثر کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آؤ غریب نواز کے دربار، سبحان اللہ، جب آئے اجمیر معلیٰ، میرے عزیزوں یوں ہی نہیں آئے تھے، رسول اللہ نے پورا نقشہ بتایا تھا، سبحان اللہ، ہندوستان پہنچنے کا پورا نقشہ بتایا ہے۔ غریب نواز فرماتے میں نے دربار رسول میں آنکھیں بند کی تھی، خواب میں میرے آقا آئے، راستہ اتنا بتایا تھا کہ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ چکا تھا۔ جب آئے اجمیر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ انا ساگر کے قریب، سرکار غریب نواز چلے میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے، حلہ ہو گیا، روکنے کی کب نہیں کوشش کی گئی، ہر زمانے میں، اور زمانے میں راجے مہاراجے سب طاقت لگا چکے تھے، اور اس کے بعد جب طاقت سے نہیں ہوا، جادو سے نہیں ہوا، تو لوگوں نے مشورہ دیا راجے کو کہ یہ بابا جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ منتر جو پڑھتا ہے نا اس منتر میں بہت اثر ہے، جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، تو اس کا توڑ بھی منتر والے سے ہونا چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جو بڑے منتر والا جاپ کرنے والا اس کو بلائیں گے، تو ڈھونڈ کر کے بہت بڑے پجاری کو لایا گیا۔ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، تاریخ میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جس کو رام دیو کہا جاتا ہے، یہ والا دن والا تھا، اس کو بلایا گیا، اس کا توجہ، اس کی جاپ، اس کا منتر بڑا مشہور تھا، وہ 400 پجاریوں کو لے کر کے آیا اور صاف جادو ہے، سب کو کام میں جو منتر دیتا ہوں نا یہ منتر پڑھتے رہنا، جب وہ دورش آئے گا، جب وہ فقیر آئے گا یہ منتر پڑھتے رہنا، آگ لگ جائے گی، بھسم ہو جائے گا۔ سب منتر یاد کر کے آئے اور جب وہ قریب پہنچے، سرکار غریب نواز کے 2 خادم ساتھ میں تھے، 2 ہی تھے، دوڑتے ہوئے آئے خیمے میں، کہا حضور بڑی فوج آ رہی ہے، سارے پنڈتے سارے پجاری، وہ پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے، کہیں ان کا جاپ ان کا منتر ہی اثر نہ کرے۔ سرکار غریب نواز نے کہا چلو چلتے دیکھتے، کہا حضور ایسے ہی جائیں گے؟ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلو۔
جب باہر آئے تو رام جو نے پہلے ہی سے کہا تھا دیکھنا تو منتر زور سے پڑھنا. اور جب سرکار غریب نواز باہر آئے میدان کے پاس، ارے وہ پیشانی جمال رسول لے کر آئے. شہزادہ علی کا ہے، فاطمہ زہرا کا لال ہے. جب میدان میں آیا تو سارے پجاری جتنے تھے منتر چالو کر چکے دیکھتے ہی درویش کو، لیکن سننے والوں نے بتایا وہ اپنا منتر بھول گئے. لا الہ الا اللہ. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئے. اور جا کر کے جو بڑے دیو تھے گرو گھنٹال جی کے پاس تھے، آپ جو لے کر آئے تھے فوج، وہ بابا کا منتر پڑھ رہی، ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے. بابا نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے پالے ہوئے ہیں، میرے پالے ہوئے ہیں. بابا اتر کر کے آئے، غریب نواز کو دیکھا اور کہا یہ جو پڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں. قبول بھی کیا اور رام جو سے بدل کر وہ شادی دیو ہو گئے. تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ. اور زندگی بھر غریب نواز کی خدمت میں مرید بن کر رہے، اور ایمان پر وفات بھی ہوئی ہے. آؤ میرے عزیزو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور انشاءاللہ العزیز اثر ہوگا. جالنا کے میدان سے پکاری ہوئی یہ کلمے کی آواز اس دھرتی پر بھی جائے گی. جہاں محفوظ اور سیب بجا رہے ہوں گے، آج تم طاقت کے بل بوتے بجانا بجا لو، کبھی تو نسلوں میں صلاح الدین آئے گا. تاریخ ہر زمانے میں بتاتی رہی ہے. اللہ کا یہ نظام ہے، بادشاہ کو فقیر بھی بنا دیتا ہے، فقیروں کو سلطان بھی بنا دیتا ہے. اور اگر آج اندھیرا ہے، ہماری جماعت کے اندر انتشار ہے، ہماری جماعت کے اندر پھوٹ ہے، تو یہ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی کا جھنڈا آئے گا. جب مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ایک ہی آواز ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیز ہاتھ میں سے اتنا دینا چاہتا ہوں، حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر کبھی اپنا ایمان نہ کھونا، اپنے حالات نہ بدلنا. آج کے زمانے میں سب سے بڑا ذمہ تمہارا کیا ہے جانتے ہو نوجوانوں؟ یہ نعرے لگانے کا کام ہی نہیں ہے، یہ تمہارے جذبات سے نہیں ہے. کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے کیوں نہ اٹھے، دنیا اگر میرے نبی کی طرف انگلی اٹھاتی ہے، میں اپنے گھر میں ہر بچے کا نام محمد رکھتا ہوں. نہیں ہو سکتا صرف نام رکھنے سے نہیں، تمہاری چال چلن سے بھی آپ یہ خوشبو آنی چاہیے کہ یہ جالنا کی گلیوں میں گھومتا ہے لیکن خوشبو مدینے کی آتی ہے. یہ جب تک انقلاب لاؤ گے بہت جلدی اثر کر جائے گا. میرے عزیز آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میری تقریروں کو آج، میری امیج کو آج بھڑکاؤ مولانا سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور وہی لوگ دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے بہت بھڑکاتے ہیں، بہت ایگریسیو کرتے ہیں. میرے عزیزوں اگر حضور پاک کی محبت میں سیریس ہو کر بولنے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں سویکار کرتا ہوں اور بار بار کروں گا. عشق پر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو. ہاں ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے. ایک بات بار بار کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، نہ تلوار بندوق کی بات، نہ بم بارود کی، نہ تمہیں جنگ میں لڑنے کی کہیں دعوت دینے آیا ہوں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کمیونٹی بنائیں گے، لڑائی کرائیں گے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں نوجوانوں، تمہیں ہتھیار اور تلوار کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. صرف اور صرف عشق رسول میں ملبوس ہو جاؤ، تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہے. کسی
ہتھیار کی بات میں نہیں کرتا، حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں، حضور کی سنتوں کی بات۔ آج ہر نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے گا انشاءاللہ، گردن میرے نبی پاک کے نام کی ہے، جان میرے نبی پاک کے نام کی ہے، تو حضور کے نام پر جب جان دے سکتے ہیں تو کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ آج سے کوئی نوجوان گانے نہیں سنے گا، سنیں گے آپ؟ گانے زنا کی طرف لے جاتے اور منافق بناتے، یہ محدثین کا قول ہے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی نے لکھا ہے جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے، اس کے دل میں نفاق آتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا آپ اس راستے پر جائیں گے؟ تو آپ عہد کرو، سنو تو میرے نبی کے نغمے سنو، حضور پاک کی عشق کی بولیاں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالنا۔ پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے تمہیں نشہ اور دوائیوں تک، بلکہ ہر چیز میں ملوث کر۔ ہر شہر کا ایک پرابلم ہے، جہاں جاتے ہیں نشہ کہاں بکتا ہے تو مسلمانوں کے محلے کا ایڈریس دیا جاتا ہے، بیچتے ہم ہیں، کھلاتے ہم ہیں۔ کون کرتا ہے یہ سارا؟ اور ڈپارٹمنٹ کو سب یہ چیزیں پہنچتی بھی ہیں، میرے عزیزوں، سب جگہ کی رپورٹ یہ آتی۔ کیوں دنیا نے آج تم کو اس غلیظ اڈے پر لا کر چھوڑ دیا؟ جانتے ہو، انہیں پتا ہے ان کو نشہ میں سلاتے رہو، جس دن یہ بیدار ہو گئے دوسروں کا سونا حرام کر دیں، دوسروں کا چین خراب ہو جائے، جس دن یہ بیدار ہو جائے عشق مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس لیے ٹھوکر مارو ان نشہ کی تمام عادتوں کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچا سکتے ہو آپ؟ حضور پاک کو درد دے سکتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے، فرماتے تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے حضور کو اس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کیا کیا کر لیا؟ میں کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوں اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کر بیٹھے، انہوں نے جوانی کو ختم کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب تمہاری خبر پہنچتی ہوگی، حضور فرماتے تمہارے ہر عمل ہر جمعرات کو فرشتے میرے پاس لاتے، ہر جمعرات کو فرشتے پہنچاتے، تمہارے نام سے، تمہارے باپ کے نام سے رپورٹ پہنچتی ہے۔ اے نوجوانوں بتاؤ، جب ہر ہفتے میرے آقا کو ہماری خبریں فرشتے دیتے ہوں گے، آقا آپ کا غلام فلاں کٹے پر بیٹھ کر نشہ کر رہا تھا، تاش کے پتے کھیل رہا تھا، جوے کے اڈے پر تھا، اس کے ہاتھ میں نشہ تھا، حضور پاک کے دل پر کیا گزری؟ آج تم ناموس رسالت کی بات کرتے ہو، عشق رسالت کی بات کرتے ہو، حضور پاک کو درد دینا یا ایذا دینا یہ کہاں کیا اخلاق ہے؟ آج آپ کو طے کرنا ہوگا، میرا سب کچھ جب نبی پاک کے لیے وقف ہے تو پھر ان گناہوں کو مجھے اپنے سے دور کرنا، اس لیے کہ گناہ آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر آدمی حق و باطل کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ آج کے حالات یہی ہے، بزدلی لانے والی چیز گناہ ہے، ڈر اور خوف لانے والی چیز یہ گناہوں کی کثرت ہے، ورنہ مجھے پتا ہے یہ گنہگار ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں۔ بس بات سے اتنی ہے، جو مدھم ہے روشنی چراغ کی، اس لو کو بڑھا دو، اس لو کو بڑھا دو، اور اس طرح کی 1022 تاریخ آ جائے پھر تمہارا بال دیکھا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آنے والا وقت بتائے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مایوس نہ ہو، گھبراؤ مت، نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔